اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. اے ایمان والو تم نماز کے نزدیک نہ جاؤ جب تم نشہ کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو زبان سے کہتے ہو. تو یہ آیت ایک اور آیت سے منسوخ ہے. آگے فرمایا وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اور نہ اس وقت جب کہ غسل کی حاجت ہو سوائے حالت سفر کے، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. یعنی جنبی ہونے کی حالت میں بھی نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ تم غسل کر لو سوائے حالت سفر کے. یعنی حالت سفر کے اندر آپ اگر ہوں اور پانی نہ ملے تو پھر تیمم کر کے آدمی نماز پڑھ لے. اور ان کنتم مرضی، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک بیت الخلاء سے ہو کر آئے، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء، یا اپنی عورت کے پاس ہو کر آئے، مثال کہ ہم بستری کرے لیکن پانی نہ پائے، فلم تجدوا، پھر تم نے نہ پایا، یعنی ماء پانی نہ پائے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تیمم کرو پاک مٹی سے، سعیدہ مٹی، طیباً پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، مسح کر لو اپنے منہ اور اپنے ہاتھوں کا. تیمم کے اندر دو ضربے ہیں تو ان کا ذکر فرمایا فامسحوا بوجوہکم، یعنی اپنے چہرے کا مسح کرو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا کونیوں تک. تو یاد رکھیں یہ کونیوں تک مسح کرنا اور چہرے کا مسح کرنا یہ دو ضربے ہیں تیمم کے اندر، اور یہی لازمی ہے. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. آگے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا. اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا. یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، وہ تو مول لیتے ہیں گمراہی اور چاہتے ہیں کہ تم راستہ سے بہک جاؤ. خود بھی گمراہی کو خریدتے ہیں اور تمہیں بھی راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، کہ سیدھے راستے سے بھٹکانا چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ. آگے اللہ نے فرمایا واللہ اعلم بآدائکم، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. وکفیٰ باللہ ولیٰ وکفیٰ باللہ نصیرا، اور اللہ کافی ہے حمایتی اور اللہ کافی ہے مددگار. وکفیٰ باللہ ولیٰ، اللہ حمایتی ہونے کے اعتبار سے بھی کافی ہے، وکفیٰ باللہ نصیرا، اور بطور مددگار ہونے کے بھی رب ذوالجلال کی ذات کافی ہے، وافی بھی ہے، شافی بھی ہے. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، بعض یہودی لوگ کلمات و الفاظ کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں. من الذین ہادوا یحرفون الکلم، تحریف کرتے ہیں، بدل دیتے ہیں کلمات کو، عن مواضعہ، ان کی جگہ سے، اس کی جگہ سے، یعنی جو الفاظ کے اندر رد و بدل کر دیتے ہیں. اب اس کے تین معنی ہو سکتے ہیں. کہ پہلا مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو انہیں کتاب کا حصہ دیا گیا تو اس کے اندر خاص وہ الفاظ کو ہی تبدیل کر دیتے ہیں، خاص الفاظ کو ہی تبدیل کر دیتے ہیں. ایک تو اس کا یہ مطلب ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ الفاظ تو باقی ہیں، ان کو تبدیل نہیں کرتے، لیکن اس کی تفسیر کے اندر جا کر، اس کی تفصیل کے اندر جا کر تاویل فاستہ نکال کر، تاویل فاستہ کر کے اس کی معنی اور مطلب کو تبدیل کر دیتے ہیں. دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے. تیسرا مطلب یہ ہے کہ یا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محفل کے اندر آ کر یہودی لوگ اور باقی کچھ منافقین بھی آ کر بیٹھا کرتے تھے، تو یاد رکھیں یہاں سے جو باتیں سنتے تھے وہاں جا کر ان کو غلط بتایا کرتے تھے، یعنی تبدیل کر کے بتاتے تھے. من عن، وہ چیز نہیں بتاتے تھے، چھپا دیتے تھے. تو اس کے تین مطلب ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ،
کہ کلمات کے اندر تعریف کرتے ہیں ان کے اس کی جگہ سے۔ آگے فرمایا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَانَا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی جب کوئی بات سنتے تو اونچی آواز سے کہتے سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور آہستہ کہتے وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ واسمع غیر مسمع ورائنا لیم بألسنتهم وطعنا فی الدین، کہتے ہیں کہ ہماری سنو تمہیں نہ سنوایا جائے، اور راعنا کہتے ہیں اپنی زبانوں کو موڑ کر دین میں طعن کی نیت سے راعنا کا الفاظ استعمال کرتے تھے۔ وراعنا لیم بألسنتهم، اپنی زبانوں کو مروڑ کر، وطعنا فی الدین، اور دین کے اندر طعنہ کرتے ہوئے راعنا کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے۔ ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا، اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ولو انہم، اگر وہ کہتے قالوا سمعنا کہ ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، واسمع وانظرنا، اور ہم پر نظر کیجئے، سنیے اور ہم پر نظر کیجئے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، واقواما، اور زیادہ درست ہوتا۔ ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی، پس وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے۔ لیکن ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ان پر لعنت کی۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، اے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ایمان لاؤ، بما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا، تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، مصدقا لما معکم، جو تمہارے پاس ہے اس کی بھی تصدیق کرتا ہے، اس پر ایمان لاؤ، یعنی قرآن مجید۔ من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا، اس سے پہلے کہ ہم بہت سے چہروں کو مٹا ڈالیں، مسخ کر دیں، پھر ان چہروں کو الٹ دیں ان کی پیٹھ کی طرف، علی ادبارها او نلعنهم، یا ہم ان پر لعنت کریں، کما لعنا اصحاب السبت، جیسا کہ ہم نے ہفتہ والوں پر لعنت کی۔ مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا تھا نا بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہ ہفتے والے دن شکار نہ کریں، انہوں نے پھر ایک ہیلا کیا کہ گڑھا کھود لیا کرتے تھے، اور جب اس گڑھے کے اندر مچھلیاں آ جاتی تھیں آگے بند دے دیتے تھے، اگلے دن وہاں سے شکار کر لیا کرتے تھے۔ یہ شیطان نے ان کو ہیلا بتایا تھا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ ہاں، اللہ کا جو حکم ہے اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں، وہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس کو نہیں بخشتا جو اس کا شریک ٹھہرائے۔ جو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور بخشتا ہے اس کے علاوہ جس کو چاہتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا پر اس نے بڑا گناہ یعنی بہتان باندھا۔ شرک ایک کبیرہ گناہ ہے، یاد رکھیں۔ 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان 5 راتوں کے اندر اللہ رب العزت کی خاص نظر رحمت، خاص نظر شفقت انسانیت کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہوتی ہے، نظر شفقت ہوتی ہے مسلمانوں کے اوپر۔ یاد رکھیں ان میں سے چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان بابرکت راتوں کے اندر بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اب 5 راتیں کون سی ہیں؟ عید الفطر کی رات، 8 ذی الحجہ کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات، 10 ذی الحجہ کی رات، اور 15 شعبان کی رات۔ یہ 5 راتیں ایسی بابرکت راتیں ہیں کہ ان 5 راتوں کے اندر سب کو معاف کر دیا جاتا ہے، سب کے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن چند لوگوں سے مراد 7 آدمی ایسے ہیں۔ ایک روایت کے اندر 5 کا ذکر ہے اور ایک روایت کے اندر 2 کا ذکر ہے، تو اب ان دونوں روایتوں کو اگر ملایا جائے
تو کل 7 لوگ ایسے بنتے ہیں کہ جو ان 5 بابرکت راتوں کے اندر بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کے اندر جو پہلا شخص ہے وہ مشرک ہے، جو رب تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، یا بنیا لا تشرک باللہ، کہ اے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک ایک بڑا ظلم ہے، ناانصافی کی بات ہے۔ تو شرک ایک کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے، اور مشرک کی بخشش نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اب شرک کس طرح کا ہے، صفاتی ہے، ذاتی ہے، تو یاد رکھیں اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، آج جس طرح ہم جانا چاہیے، مزاروں پر بھی جانا چاہیے، فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور ان کے وسیلے سے بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں وہاں پر سجدے کرنا یا ان سے ڈائریکٹ اپنی اولاد مانگنا، ڈائریکٹ کچھ مانگنا، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، اور مشرک کی بخشش نہیں۔ بہرحال یہ تو ایک لمبی تفصیل ہے، تو آگے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے آپ کو مقدس کہتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے مقدس بناتا ہے۔ اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں مقدس بناتے ہیں، اور ان پر کھجور کی گٹلی کے ریشہ کے برابر، داغا کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا، اور ان پر کھجور کی گٹلی کے ریشہ کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا، ولا یظلمون فتیلا۔ اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو اللہ پر کیسا جھوٹ باندھتے ہیں، کیسا بہتان باندھتے ہیں۔ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا، اور یہی سری گناہ کافی ہے۔ وَكَفَى، اور کافی ہے، بھی یہی اِثْمًا گناہ کو کہتے ہیں، اور مبینہ سری واضح گناہ، اِثْمًا مُبِينًا، اور یہی سری گناہ کافی ہے۔ تو یاد رکھیں چند نصیحتیں آپ کے گوش و گزار کرتا ہوں۔ اپنے والدین کے ساتھ کبھی ان کی نافرمانی نہ کریں، ان کے ساتھ ہمیشہ اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آئیں، اگرچہ وہ تمہیں گھر سے کیوں نہ نکال دیں۔ ان کی اطاعت کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کی خدمت کریں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے۔ ہم جتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، تہجد گزار ہو جائیں، لیکن اگر ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو یاد رکھیں ہمیں اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، میٹھی میٹھی باتیں سنی، ایمان میں اتر گئی اور اسلام قبول کر لیا۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے من میں اتر گئی، تو جانے لگے، جاتے ہوئے عرض کیا حضور میرے دامن کے اندر کچھ حکمت کے موتی ڈال دیجیے۔ میرے حضور نے فرمایا، جو سب سے پہلی نصیحت فرمایا کہ جابر کبھی کسی کو گالی مت دینا، کبھی کسی کو گالی مت دینا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جابر 5 وقت کی نماز پڑھنا، طاقت ہو تو حج کرنا، طاقت ہو تو قربانی کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ جابر کسی کو گالی مت دینا، سب سے پہلے اخلاق سمجھائے،
حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر ہمیشہ زندگی گزر گئی، میں نے زندگی کے اندر کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ اور تعلیم تو یہ ہے کہ انسان مرغے کو